خوفناک دکھنے والی حبشن بیر بیچنے آئی تو روحی نے اس سے بیر نہ لیے، وہ غصے سے چلی گئی۔ رات کو جب روحی سو رہی تھی تو ایک کالی بلی نے آ کر اس کی کلائی پر کاٹ لیا۔ خون بہنے سے روحی اتنی کمزور ہو گئی کہ اس سے ہلا نہ جا رہا تھا۔ ملازم نے روشن دان سے آ کر دروازہ کھولا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے حبشن۔ مجھے جنگلی اور پہاڑی اقوام سے جتنی دلچسپی ہے اتنی ہی وحشت بھی ہے۔ خصوصاً مجھے حبشیوں کے نام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کی کالی رنگت اور موٹے ہونٹ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو جاتی ہے۔ مزید برآں میں نے جنگلی اقوام کے متعلق عجیب اور خوشربا باتیں بھی پڑھ رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک پرانی کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک جادو ہوتا ہے جس سے یہ لوگ اجنبیوں اور سیاحوں کو بہت ستاتے ہیں۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ میں ایک مشرقی گرم ملک میں گھومنے کے لیے نکلی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرم موسم کی شام تھی۔ جسوتی، جسے میں نے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ سفر پر آنے کو راضی کر لیا تھا، وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ یوں تو وہ ان پہاڑی گرم ممالک میں کہیں تنہا نہیں جاتی تھی، مگر آج شام شاید چہل قدمی کرتے ہوئے تالاب کی طرف نکل گئی تھی۔ میں کمرے کے تنہا دریچے میں بیٹھی باغیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر اس وقت گہرے گلابی اور سبز رنگت کا بادل رقص کر رہا تھا۔ ہم جیسے رومانس نویسوں کے لیے اس سے بہتر سما اور کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً ایک افسانہ کا پلاٹ سوچنے لگی، اور کسی طرف خیال نہ رہا۔ دفعتاً میں نے باغ میں ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ میرا خیال سرزمین خواب سے مادی دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے جھک کر دیکھا، اسی دریچے میں ایک حبشن بڑھیا ایک ٹوکری لیے کھڑی تھی اور میری طرف گور رہی تھی۔ میری روح لرز گئی تھی۔ اف، تنہائی میں حبشن، ستم ہے۔ بھلا آپ ہوتے تو اس وقت کیا کرتے؟ چیخ مار کر بھاگ نہ جاتے؟ وہ تو یوں کہیے کہ مختلف ممالک کے سفر نے میرے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ پھر بھی سہم گئی۔ جسوتی تو مکان میں نہ تھی، اور بوڑھی موٹی زناش دور باورچی خانے میں ایک سرخ مچھلی رات کے لیے تل رہی تھی۔ جی میں آیا کہ چپ چاپ کمرے سے نکل جاؤں اور باورچی خانے میں جا کر دم لوں۔ حبشن میری پریشانی سمجھ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک آسیبی تبسم ناچ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا چاہیے؟ مگر اس نے جواب نہ دیا۔ شاید میں نے اس کا مطلب نہ سمجھا۔ وہ چپ چاپ ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آسمان پر گلابی اور سبز رنگ کا بادل اب تک برابر رقص کر رہا تھا۔ ایک کوا مقابل کے درخت پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، گویا سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، خیرات چاہیے؟ میں تم کو 1 روپیہ دے دوں گی مگر تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر اس نے میرا مطلب اخذ نہ کیا۔ ٹوکری اٹھا کر دکھانے لگی۔ پکے پکے سرخ بیر تھے۔ جی بہت چاہنے لگا کہ خرید لوں، مگر مناسب معلوم نہ ہوا۔ خیال آیا کہ ایک دفعہ خریدوں گی تو ہمیشہ یہ لوگ آیا کریں گے۔ اسی وقت مالی کھرپی لیے ادھر سے گزرا۔ میں نے مالی سے کہا، تم اس عورت سے کہو کہ چلی جائے۔ مالی نے تھوڑی دیر عورت سے گفتگو کی، پھر مجھ سے کہا، خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاتی۔ پھر کیا چاہتی ہے مالی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خاتون، مالی کہنے لگا، یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے بیر خرید لیں۔ میں بولی، مگر مجھے بیر پسند نہیں، انہیں لے کر میں کیا کروں گی؟ مگر پہاڑی حبشن کو غصہ آ گیا۔ وہ مجھے اس طرح گور رہی تھی گویا میرا خون کر دینے کے لیے صرف تنہائی کی منتظر ہے۔ بوڑھا مالک کہنے لگا، خاتون بہتر ہے کہ آپ ٹوکری خرید لیں۔ ان جنگلی قوم کے لوگوں کا غصہ بڑا برا ہوتا ہے۔ میں نے غصیلے لہجہ میں کہا، ہرگز نہیں، جنگلی قوم کا غصہ برا ہوتا ہے تو متمدن قوم کا غصہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میں ہرگز نہ خریدوں گی۔ اس سے کہو کہ چلی جائے اور کبھی نہ آئے۔ حبشن نے جلا کر پہاڑی زبان میں کچھ کہا، جسے سن کر مالی لرز گیا۔ حبشن کنویں کے راستے سے باہر سڑک پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بازار میں اس کی آواز سنی۔ وہ بیر بیچ رہی تھی۔ جسوتی چہل قدمی سے واپس آئی تو میں نے اسے یہ قصہ سنایا، جسے سن کر وہ بہت خفا ہوئی کہ ناحق تم نے حبشن سے اتنی دیر گفتگو کی۔ رات کو جب میں اپنی خوابگاہ میں گئی تو مجھے حبشن کا خیال آیا۔ میں نے مڑ کر اس دریچے کو دیکھا جہاں آج شام اس سے گفتگو ہوئی تھی۔ بہت دیر متوحش نظروں سے کھڑکی کو تکتی رہی۔ آخر موم بتی کی دھیمی روشنی میں ایک زرد سایہ دریچے میں نظر آیا، مگر یہ محض میرا وہم تھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ میں ہمت کر کے لیٹ گئی۔ نیند بلا کیسے آتی؟ بار بار حبشن کا خوفناک تصور ستا رہا تھا۔
رات تاریک تھی، مشرقی گرم ملک کی رات، خوشگوار موسم تھا، ہوا میں ارغنوں کا سا سریلا شور ملا ہوا تھا، دریچے میں سے ہو کر ایک آدھا تارا بھی کبھی کبھی آسمان پر چمک جاتا تھا، ایک جینگر بینگ بجا رہا تھا، کبھی چھپکلی بھی زور سے دیوار پر چیخنے لگ جاتی، غرض رات اپنے پورے ساز و سامان سے جلوہ گر تھی، مگر تھوڑی دیر بعد میں اپنے پچھلے سفروں کا خیال کرتے کرتے سو گئی۔ شب کو تقریباً 2 بجے میں دفعتاً ایک ہلکی چیخ کے ساتھ جاگ اٹھی۔ میرے سیدھے بازو میں سخت درد تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے کاٹ لیا ہے۔ یہی خیال ہوا کہ میں گر پڑی ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے 2-3 دانت میری کلائی میں چبو دیے۔ اف، ذرا خیال کیجئے، میں یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ ذرا غور تو فرمائیے، اس وقت آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چیخ مار کر بے ہوش نہ ہو جاتے؟ کس غضب کا وقت تھا میرے مالک! کمرہ بالکل تاریک پڑا تھا، دریچوں کے پاس ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں نے ٹارچ لائٹ کا بٹن دبا دیا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری برف سی سفید چادر خون کے تازہ دبوں سے لہو لہان ہو رہی ہے اور میری کلائی گیلی ہے، یعنی خون نکل رہا ہے۔ خون ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے، مگر اسے دیکھ کر انسان دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ دم ہی تو نکل گیا۔ میں بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کواڑ کھول کر باہر نکلوں۔ دفعتاً میری نظر دریچے کی طرف اٹھی۔ اللہ، وہ خوفناک دریچہ! دیکھا تو ایک اونچی زرد بلی بیٹھی ہے، پھٹے پھٹے پیلے پیلے دیدوں سے گویا مجھ پر میسمرائزم کا عمل کر رہی ہے۔ جو ہی میں دروازے کی طرف بھاگی، وہ خونخوار بلی دریچے سے نیچے کود پڑی اور دانت نکال کر میری طرف دوڑی۔ میں دوڑ کر دوسرے دروازے کی طرف گئی، مگر زرد رنگ کی بلی نے میرا تعاقب کیا۔ میں بے بس ہو کر قالین کے اوپر بیٹھ گئی۔ درد کی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ مجھے آج تک اپنی اس وقت کی نیند پر تعجب ہو رہا ہے۔ خلاف فطرت نیند! خدا معلوم کیسے اور کس طرح میں وہیں بیٹھے بیٹھے قالین پر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دماغ معطل تھا۔ میں اب تک وہیں قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ مشرقی طرف کا دریچہ کھلا ہوا تھا، آفتاب کی پہلی سرخ شعاعیں اندر چلی آ رہی تھیں اور ایشیائی قالینوں پر ان کا عکس بے حد دل فریب معلوم ہو رہا تھا۔ دفعتاً میری نظر اس بیچاری کلائی پر پڑی اور مجھ پر ایک خوف مسلط ہو گیا۔ بے حد ناتوانی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلتی اور جسوتی سے واقعہ بیان کرتی۔ الہی، یہ مجھ پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی! الحفیظ الامان! اتفاقیہ اسی وقت مالی کھرپی لیے باغ کے دریچے میں سے گزر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ مالی! میں نے اسے آواز دی۔ بوڑھے مالی نے متعجب ہو کر کھڑکی میں سر رکھ دیا۔ کھڑکی میں سے چڑھ کر اندر آ جاؤ، جلدی آؤ! پہلے تو اسے بہت تعجب ہوا، مگر جب دوبارہ میں نے کہا تو مالی نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو شدت دہشت سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ اف خاتون! خون! یہ کیسا خون؟ بلند آسمان! اب تو میں ابھی خوف سے لرز رہی تھی۔ تم دروازہ کھول دو، دوسری خاتون کو بلا لو۔ بوڑھا مالی باغا باغا باہر نکلا۔ جسوتی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھٹی پھٹی، رنگ زرد، چہرہ فق، ہاتھ پاؤں مرتعش۔ آخر کیا ہوا تھا تمہیں؟ میری پیاری، کسی نے تمہیں مار ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ وہ چلا چلا کر سوال کر رہی تھی۔ سفید رنگ اور چھوٹے سے قد والی لڑکی دریچے کے آگے دھوپ میں یونانیوں کے حسن و عشق کی واقعی جیتی جاگتی تصویر معلوم ہو رہی تھی۔ ہاں جسوتی، میں نے کہا۔ کس نے؟ جسوتی، پہلے تم مجھے اٹھا کر ایک کوچ پر بٹھا دو، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، نقاہت محسوس ہو رہی ہے۔ جسوتی سے یہ سن کر ضبط نہ ہو سکا، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ اس کے سہارے چل کر میں ایک کوچ پر بیٹھ گئی۔ مالی اب تک متوحش نظر آتا تھا اور کمرے میں موجود تھا۔ جسوتی کہنے لگی، بیچاری پیاری، آخر کون دشمن تھا جس نے تمہیں قتل کرنا چاہا؟ بلی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جسوتی جلا کر کہنے لگی، تم بڑی بے ہدا ہو، بے وقت کی شوہی سے مجھے نفرت ہے۔ ایسے موقعوں پر انسان کو نہیں چاہیے کہ ہنسی مذاق کرے۔ تم بڑی بدگمان ہو، میں مذاق نہیں کرتی جسوتی، بلی ہی نے زخمی کیا ہے۔ ہیں؟ بلی؟ بلی؟ جسوتی حیران رہ گئی۔ بلی نے شیر کا کام کیا؟ میں مسکرا کر بولی، بلی شیر کی حالہ ہوتی ہے جسوتی۔ مگر مالی جو اب تک الماری کے پیچھے کھڑا تھا لرزنے لگا اور کپ کپاتی آواز میں بولا، اف خاتون، کل میں نے آپ سے التجا کی تھی کہ حبشن کی ٹوکری خرید لیجیے، مگر خاتون نے میری بات نہ مانی۔ جنگلی قوم کو غصہ نہیں دلانا چاہیے۔ میں اور جسوتی ہنسنے لگی، اگرچہ دل دہل گیا۔ ہم نے اس بلی کو بہت ڈھونڈا۔ آج تک ہماری سمجھ یہ معمہ حل کرنے سے قاصر رہی کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔